السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پیارے بچے جو قرآن پاک میں چیزیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ان کے عمل میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ اس دنیا میں چراغ کی طرح پھریں، کہ جس جگہ آپ جائیں وہاں آپ قرآن کی روشنی لے کر جائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، آمین۔ چلیں میرے پیارے بچوں، آج میں آپ کو سورۃ الواقعہ کی ایک ہی آیت بتاؤں گی، کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ ہم کو ساری زندگی کے لیے سمجھ آ گئی تو ہمارا بہت فائدہ ہو جائے گا، اور وہ ہے آیا نمبر 74۔ ٹھیک، چلیں پڑھتے ہیں پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دعا کے بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فسبح، پس تسبیح کیجئے، بسمی نام کی، ربی کا اپنے رب کی، العظیم جو بہت عظیم ہے۔ اور اس کا رواں ترجمہ کیا ہے؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کیجئے۔ آج ہم تسبیح کے فائدے دیکھیں گے، اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے نیکیاں کمانے کے لیے، وہ نیکیاں جو کسی بھی برے عمل سے تباہ نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکروں کے ساتھ ایک دفعہ نکلے، اور ان کے لشکر میں آپ کو پتہ ہے جن اور پرندے اور جانور، یعنی ان کا لشکر بہت بڑا تھا اور بڑی شان سے وہ نکلے تھے۔ تو ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام، اے داؤد کے بیٹے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک لفظ جو تم اللہ کی تسبیح میں کہتے ہو وہ اس ساری سلطنت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ ساری سلطنت ختم ہونے والی ہے، مگر تسبیح ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہاں جی، جس چیز کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جڑ جاتا ہے اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کا اجر اور فائدہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، بالکل جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس تسبیح کے ساتھ، وہ بھی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اب جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ معراج کے واقعے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم نے ہم کو سلام بھیجا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دیجیے گا کہ جنت ایک سیدھا میدان ہے، اور اس میں اپنے لیے درخت لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا۔ میرے پیارے بچوں، ذرا سوچئے کہ ہم نے کتنے ایسے موقع ضائع کر دیے ہیں جب ہم جنت میں کتنے سارے درخت اپنے لیے لگا سکتے تھے۔ ایک اور واقعہ تسبیح کے بارے میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کی قوم مسلسل ان کو جھٹلا رہی تھی، اور وہ تنگ آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے ایک سفر کے اوپر، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ حکم دیتے۔ اور جب وہ گئے اور سفر میں مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہ اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اور پھر 40 دن کے بعد مچھلی نے کنارے پر جا کر ان کو اگل دیا۔ اور وہ اس مشکل میں سے کیسے نکلے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ وہ مسبحین میں سے تھے، وہ تسبیح کرتے تھے۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مطلب ہے کہ او اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ساری تسبیح آپ کے لیے ہے، اور آپ ہر طرح کی کمی اور کوتاہی سے پاک ہیں، اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تسبیح قبول کی، ان کو ان کی قوم کے پاس واپس لے آئے، اس حالت میں کہ وہ ساری کی ساری قوم ان کی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح ہمیں بڑی بڑی مشکلات سے نکالتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور سب سے پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں ذوالحجہ کے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں سارے سال میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا فرمایا تھا کہ ہم ان دنوں میں کیا کریں؟ جی، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید۔ اب تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ تحلیل کا مطلب کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، اور تحمید کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں ہم کو کہا کہ دل سے تسبیح پڑھو، خشوع کے ساتھ پڑھو، بلکہ یہ فرمایا کہ بہت زیادہ پڑھو۔ سو ہم نے زیادہ تسبیح پڑھنے پر بھی نظر رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو یاد کروایا کرتے تھے۔ وہ بازار جانے کے کوئی ایسے شوقین نہیں تھے، لیکن وہ اس لیے بازاروں میں جاتے تاکہ دوسروں کو یاد کرا دیں۔ وہ زور زور سے تسبیح پڑھتے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے۔ اب اگر آپ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ مالز میں جا کے اونچی اونچی تکبیر کہنا شروع کر دیں، بلکہ یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے ساتھی مسلمانوں کو یاد ضرور کروا دیں کہ یہ کتنے پیارے دن ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ملتی ہے تسبیح کی فضیلت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، یعنی ساری پاکی اللہ تعالیٰ کے لیے اور تعریف اللہ کے لیے ہے، 100 دفعہ یہ کہتا ہے، تو قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اسی جیسی یہ چیز کہی ہو یا اس سے زیادہ کہی ہو۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اچھا، ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور خادم مانگا کہ وہ شکایت کر رہی تھی کہ میں تھک جاتی ہوں، میں اناج پیستی ہوں، پھر پانی بھرتی ہوں اور مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، مجھے مددگار چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، ہمیں خادم نہیں چاہیے، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تر و تازہ پاؤ گی۔ اگر آپ ہر رات سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ کہو گی، یعنی سونے سے بالکل پہلے، تو پھر جب آپ صبح کو اٹھو گی تو آپ فریش ہوگی اور اب تھکی ہوئی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ ہم سب یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ہر روز اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور رات کو ہم ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں تو جو اگلی صبح ہم اٹھتے ہیں ہم تھکے تھکے اٹھتے ہیں، سست ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں کہ سونے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر لیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو انشاءاللہ جب ہم اگلی صبح اٹھیں گے تو ہم تر و تازہ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سب یہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی کیا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کتنے امیر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ہم جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کام نہیں کر رہے ہوتے زبان سے، تو اس وقت اللہ کا ذکر کر لیں، اور جب ہم واک کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کا ذکر کر لیں، جب کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تب ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کیونکہ زبان تو فارغ ہے نا۔ چلیں میرے پیارے بچوں، یہ باتیں یاد رکھنے کی انشاءاللہ اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔